اور یہ نیت لے کر آئے ہیں اس محفل میں جائیں گے اور ہاتھ کے لیے دعا اٹھائیں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اور کچھ ایسی گفتگو ہوگی جس سے ہماری بھی حاضری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہو جائے گی۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں، یعنی مومن جو ہے وہ شتر بے مہار نہیں ہے، اور مومن وہ نہیں ہے جو کہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور مومن وہ نہیں ہے جو کہے کہ میں ایسے نہیں مانتا، بلکہ مومن تو وہ ہے، میرے آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں۔ کیا ہے جی؟ کلمہ طیبہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور زکوٰۃ کرنا، اگر زکوٰۃ دینا، اور اگر استطاعت رکھتا ہو تو حج کرنا، یہ ساری ہیں۔ کلمہ طیبہ ہم نے پڑھ لیا سب نے، ہم مسلمان ہو گئے۔ آگے آ گیا جی روزے، وہ سال میں 1 مرتبہ رکھنے، سال میں 1 مہینہ روزوں کا ہے۔ اچھا جی زکوٰۃ، اگر صاحب نصاب ہے تو سال بعد زکوٰۃ دینی ہے، اور حج اگر زندگی میں 1 مرتبہ استطاعت رکھتا ہو تو کرنا ہے۔ اب رہ گئی ہے نماز، ایک نماز رہ گئی ہے جس کو مسلمان نے، آج کے مسلمان نے اپنے لیے سب سے مشکل بنایا ہوا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، جن کا ہاتھ، جن کا نام نامی ہم اپنے انگوٹھے چوم چوم کر آنکھوں پر لگائیں، میرے آقا فرمائیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نماز کو ہم کمر کر کے اور سارے اعمال چھوڑ کر ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم مسلمان اس وجہ سے پوری دنیا پہ آج مار کھا رہے ہیں، پوری دنیا پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ حضرت خالد بن ولید جب رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو رومیوں نے اپنا ایک جاسوس مسلمانوں کے لشکر میں بھیجا، مسلمانوں کے لشکر میں بھیجا، اور انہوں نے کہا یار ویخ کے تاؤ ایک کردے کین، ایک کیڑیاں خوراکاں کھاندیں، ایک کی کردیں، ایک کیڑیاں ورزشاں کردیں، نہ دن دیکھ دیں، نہ رات دیکھ دیں، نہ سمندر دیکھ دیں، نہ دریا دیکھ دیں، نہ صبح دیکھ دیں، نہ شام دیکھ دیں، آ کے جناب ہر چیز پلٹ کے رکھ دیں۔ تو جدو رومی جناب جاسوس مسلمانوں دے لشکر گیا نا، تو اس نے جا کے سارا منظر دیکھیا ہو، 1-2 دن رہ کے واپس آیا، تو اس نے آ کے اپنی فوج نو کیا کہ اے قوم عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار، انہیں کیا ہو رات دے راہبن، جدو اپنے رب دے حضور اس طرح رکعت کر کے کھڑے ہوندے نا، تو انہوں نے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسی دنیا وچ موجود ہاں کہ نہیں، دنیا و مافیادی بے خبر ہو کے وہ اللہ دے حضور کھڑے ہو جاندے ہیں۔ عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار، انہیں کہا جدو تلوار بن کے صبح گھوڑیاں ہوتے سوار ہوندے ہیں تو اس طرح لگتا ہے جویں گھوڑیاں دی پشتاں ہوتے درخت اگائیں، اس طرح جوان مردی نال سوار ہوندے ہیں۔ آج مسلمان انہاں دوواں چیزاں تو چلا گیا، آج دوویں چیزاں تو چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو تھے تمہارے آبا، بتاؤ تم کیا ہو۔ آج مسلمان نماز تو بھی گیا، روزے پوچھو روزے تو بھی گیا، زکوٰۃ پوچھو جی جناب دے دیتی نہ دیتی۔ اسلام نے اج تک اپنا اصول نہیں بدلیا، اسلام اج بھی اپنے اصولہ دے نال ہے۔ اسلام اے حضرت فرما رہے سن کہ محسن اسلام نا جی، محسن اسلام حضرت سیدنا صدیق اکبرن۔ اسلام تا اوے جس نے ترخان دے پتر نو غازی علم الدین بنایا، اسلام تا اوے جس نے ایک کانسٹیبل نو ممتاز قادری بنایا، اور اسلام تا اوے جس نے ایک کسان، ایک ذمہ دار دے بیٹے نو علامہ خادم حسین رضوی بنایا۔ اسلام ہووے اج تک اسلام دے نال جڑا لگے گا، اسلام اس نو عزتاں دے دے گا۔ اور حضرت عمر نے فرمایا سی انا کنا اذل قوم اذن اللہ بالاسلام، اسی ہوئی قوم سے حضرت عمر جدو بیت المقدس واسطے تشریف لے کے گئے نا، تے رستے چ ایک نہر آئی، جدو آپ نہر کراس کرن لگے تے آپ نے موزے اتار کے نا ایتھے موڑے تے رکھ لیا، اس طرح موڑے تے رکھ لیا۔ تانوں پتا ہے تے اپنے بھی ایسیل کراس کرنے ہاں، جدو کوئی شے ہوئے تو موڑے تے رکھ لینا، آپ نے اپنے موزے اتار کے، جتیاں اتار کے، چمڑے دے موزے اتار کے موڑے تے رکھ لیا۔ تے حضرت خالد بن ولید تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نال موجود سن، انہوں نے کہا اے امیر المومنین، ایک تسی او کرتا پایا ہوا جس نو 36 پیبند لگے ہوئے ہیں، اتے تسی موزے اتار کے ایتھے موڑیاں تے رکھ لین۔ سامنے یہودیاں تے عیسائیاں تے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے شیوخ کھڑے ہیں، او ویکھ کے کی کہن گے؟ حضرت عمر نے فرمایا اے ابو عبیدہ، اگر تو اس امت دا امین نہ ہوندا
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੌਮ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ 4 ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੌਮ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜੁੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਕੀਮਤੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਆਕਾ و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہون نال عزت سی۔ آج پوری امت پوری قوم وہ سمجھ دین کہ جناب بہتا مال آ جاوے تو عزت آ جاندی، بہتی جناب رشتہ داریاں ہو جاندی عزت آ جاندی، بہتی ساریاں گلاں ہو جاندی عزت آ جاندی۔ اسلام آج بھی اپنے معیار تے کھڑا۔ اس نے کہا بہتیاں رشتہ داریاں نہ بھی ہون تو اسی اگر اسلام نہ کوئی جڑ جاوے تو اس نو امیر المجاہدین بنا دینے۔ اسلام نہ جڑن دی دے رہے اور اسلام ہوئے جڑا بڑیاں عزتاں والا۔ او عمر جڑے اسلام لیان تو پہلے حبشی غلاماں ہوتے تھکدے بھی نہیں سن، حبشی غلاماں ہوتے تھکدے بھی نہیں سن، لیکن جدو حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا تو فرمان لگے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڈا سردار۔ ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا حبشی غلام بلال وہ بھی ساڈا سردار۔ اسلام نے سارے بت توڑ کے رکھ دیتے، سارے مزاج توڑ کے رکھ دیتے، ساریاں رسمہ توڑ کے رکھ دیتیاں، سارے رشتہ داریاں توڑ کے رکھ دیتیاں۔ اگر رشتہ داریاں دی گل ہوندی تو ابو لہب پہلا رشتہ دار ہے، لیکن نہیں۔ قیامت تک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن جنت دی سیر کرن نکلیا تے میں جنت وچ قدماں دی چاپ سنی تے میں جبریل نو پوچھا اے جبریل اے کون ہے؟ تو انہاں کہا یا رسول اللہ تہاڈا غلام بلال جنت وچ پھر رہا۔ اے غلام بنے حضور دی غلامی چاہ جاوے حبشی غلام ہوئے تے وہ حضور نالو پہلے جنت داخل ہونا۔ سارے علماء بیٹھے سب نو پتا کہ سب نالو پہلے جنت حضرت بلال نے داخل ہونا، کیونکہ حضور دی اونٹنی دی مہار پکڑ کے اگے اگے ہونگے نا۔ تے اے غلام اے مقام مل جاوے غلام حبشی غلام نو اور سکا چاچا اگر حضور دے دامن تو دور ہو جائے، حضور دے دامن نال وابستگی نہ کرے تو قرآن کہندا تبت یدا ابی لہب و تب۔ ایک حضور دے دامن نال وابستہ ہون دی دے رہے۔ اور یاد رکھنا اسلام ہمیشہ محکوم نہیں رہندا، اسلام غالب ہو کے رہندا، اسلام غالب ہو کے رہندا۔ اسلام بڑا ڈاڈا او تا بچیاں کو ابو جال مروا دیندا، اس دا اپنا اصول ہے۔ وہ نہیں کہندا کہ جناب بڑے بڑے چودھریاں، بڑے بڑے پیراں، بڑے بڑے وڈیریاں، بڑے بڑے مشائخ علماء جدو کام نہ کرن تا اسلام ایک ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے بندے کو کام لے لیندا۔ جدو سارے پیچھے ہٹ جان حالات حاضرہ دے طور تے جناب نہیں بڑے پرچے ہوندے، نہیں بڑیاں جناب ایف آئی آر ہوندیاں، بڑے مشکل حالاتن شیل پوندے، گولیاں چل دیاں، جیلاں ہوندیاں، ہتھکڑیاں لگ دیاں۔ اسلام بیان کرنے والا نہ ہوئے، اسلام اتے مشکل وقت ہوئے جس وقت مسلمان چمڑے ابال کے کھا رہے ہون یا درختاں دے پتے کھا رہے ہون تے اسلام بڑے دے پیراں نہیں جاندا۔ اقبال کو پوچھتے ہیں اسلام کی کردا؟ اقبال کہندا بلال از حبش، سہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز۔ اقبال کہندا سلمان نو فارس تو بلاندا اسلام، بلال نو حبشے تو بلاندا، سہیب نو روم تو بلا کے حضور دے لشکر وچ شامل کر دیندا۔ اسی طرح جدو سارے بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے وڈیری، جگادڑی سارے مل کے اسلام دی جناب نام لین اور اپنی پیریاں فقیریاں اور اپنے معاملات اور اپنی کوٹھیاں کاراں اور اپنے بنگلے اور آستانے چمکا رہے ہون تے ایک نکا کلاں دی بستی وچوں اللہ تعالیٰ اسلام واسطے بندہ چن لیندا۔ اور اس شخصیت دا تعارف ضروری کہ ساڈا ساریاں دا تعارف حضور دی دین واسطے، استقامت واسطے، اس سے بندے نے سانو دسیا کہ حضور